بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ میری عمر اس وقت زیادہ نہیں تھی جب میں تھانہ شکارپور میں سب انسپکٹر کے طور پر تعینات ہوا۔ میری تعیناتی کے بعد مجھے تھانے کا ماحول معلوم ہوا تو بڑی پریشانی ہوئی۔ اس تھانے میں آوے کا آوا بگڑا ہوا تھا، کوئی کسی کی بات نہ سنتا۔ حوالدار سے لے کر 80 تک کے عہدے پر بیٹھے لوگ جب تک لوگوں سے رشوت نہ لیتے کوئی کام نہ کرتے، لیکن میرے اندر ایک الگ ہی جذبہ تھا۔ میں چاہتا تھا میں عوام کی خدمت کروں، ان کی شکایتیں سنوں اور ان کی مشکلات حل کرنے کی کوشش کروں۔ میں کسی سے رشوت نہیں لیتا تھا۔ انسپکٹر عنایت اللہ بھی میری سعادت سے خوش تھے۔ دراصل وہ خود بھی ایک خدا ترس انسان تھے۔ اس تھانے میں وہ واحد انسان تھے جنہیں میں لوگوں کا ہمدرد سمجھتا تھا۔ میں اکثر انہی کے ساتھ رہتا۔ ویسے بھی سب انسپکٹر ہونے کے ناطے میری ڈیوٹی زیادہ تر انہی کے ساتھ لگا کرتی تھی۔ ایک دن صبح 11 بجے کا وقت تھا۔ ہم صبح کی چائے پی رہے تھے کہ باہر سے کسی عورت کے رونے کی آواز آئی۔ میں نے باہر مڑ کر دیکھا تو ایک عورت سینہ پیٹتی ہوئی اندر کو آنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ حوالدار اسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ وقت شکایتوں کا نہیں ہے۔ تب انسپکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ جا کر عورت کو اندر بلا لاؤ۔ میں نے عورت کو اندر آنے کا کہا، تب اسے کچھ تسلی ہوئی۔ وہ ہمارے سامنے ہانپتی کانپتی آ کر بیٹھ گئی۔ عورت کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے۔ اس کا لہجہ انتہائی غمگین تھا، ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ حالت واقعی پریشان کن تھی۔ میں نے کہا، بی بی کیا ہوا ہے؟ میری نئی نئی شادی ہوئی تھی، لیکن میرا شوہر 1 مہینے سے گھر نہیں آیا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے انسپکٹر صاحب، کہیں میرے شوہر کو کچھ ہو ہی نہ گیا ہو۔ اس کے دشمن بھی بڑے تھے جی، مجھے لگتا ہے کسی نے اسے اغوا کیا ہے، یا پھر خدا نہ خواستہ۔ اتنا کہہ کر عورت چپ ہو گئی۔ اس کا رونا دیکھ کر میں بھی بڑا پریشان ہوا۔ انسپکٹر صاحب نے مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ عورت جب رو رو کر ہلکان ہو گئی اور انسپکٹر صاحب نے کوئی ہمدردی نہ دکھائی تو وہ بڑی پریشان اور حیران ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ انسپکٹر صاحب نے سر سے پاؤں تک اس کا جائزہ لیا اور بولے، ٹھیک ہے بی بی، ہم اپنی تفتیش مکمل کر کے پھر آپ کو تھانے بلائیں گے، باقی سوال جواب بعد میں کریں گے، فی الحال آپ گھر جائیں۔ انسپکٹر صاحب کے کہنے کے باوجود عورت پھر سینہ پیٹنے لگی۔ آپ نہیں جانتے جی میں کتنی پریشان ہوں، آپ میری مدد نہیں کریں گے تو میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ خیر بڑی مشکل سے ہم نے اسے تھانے سے نکالا۔ اس کے جانے کے بعد انسپکٹر صاحب کہنے لگے کہ اس عورت پر خاص دھیان رکھنا ہے، میں اس کے کیس کی انویسٹیگیشن خود کروں گا۔ میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ انسپکٹر صاحب کہنے لگے، آج شام کو ہم اس کے گھر چلیں گے، تم اس کے بارے میں پتہ لگواؤ کہ یہ کس محلے سے آئی ہے۔ میں نے باہر کھڑے حوالدار سے عورت کا پیچھا کرنے کا کہا۔ شام کو اس نے بتایا کہ عورت فاروق مسجد والی گلی میں رہتی ہے، مکان نمبر بھی پتہ تھا۔ پتہ چلا کہ واقعی اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، لیکن اس کے حلیے سے لگ رہا تھا کہ برسوں کی بیمار ہو۔ خیر شام کے 4 بجے تھے کہ انسپکٹر عنایت اللہ نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ کہنے لگے، تیار ہو جاؤ، اس بی بی کے گھر جانا ہے۔ پولیس کی وردی میں ہم اس کے گھر پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو آس پاس کے لوگ آ کر ہمیں مشکوک نظروں سے دیکھنے لگے۔ انہیں لگا کہ نہ جانے ہم کس مقصد سے آئے ہیں۔ تب میں نے موقع جانا اور پاس کھڑے آدمی سے پوچھا، بزرگوارو، آپ اس عورت کو جانتے ہو؟ یہ کون ہے؟ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ میری بات سن کر بزرگ اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگے۔ خدا کی پناہ بیٹا، یہ میاں بیوی تو سارا دن اور ساری رات لڑتے رہتے ہیں۔ خدا پوچھے ان کو، انہوں نے تو محلے کا سکون غارت کیا ہوا ہے۔ کیا میاں بیوی؟ مگر اس عورت کا شوہر تو سنا ہے کہ گم ہو گیا ہے۔ اور جی ہوا ہوگا گم، لیکن ہمیں تو بڑا تنگ کر رکھا ہے انہوں نے۔ رات دن ان کی آوازیں آتی رہتی ہیں۔ میں نے ان لوگوں کو کتنی بار منع کیا کہ محلے کا سکون برباد نہ کرو، مگر مجال ہے یہ کسی کی بات سن لیں۔ بزرگ تو یہ کہہ کر چلے گئے، لیکن میرے پاس سوچنے کی ایک اور وجہ آ گئی۔ اتنے میں عورت نے دروازہ کھولا۔ بددستور اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور وہ رو رہی تھی۔ ہم نے اسے سلام کیا اور گھر کے اندر آ گئے۔ گھر آ کر انسپکٹر صاحب نے اس گھر کا پورا جائزہ لیا۔ عورت بھی چور نگاہوں سے ہمیں دیکھتی رہی، جیسے اسے کسی بات کے پتہ چل جانے کا خوف محسوس ہو رہا ہو۔ کہنے لگی، آپ کو یہاں کیا ملے گا؟ میرا شوہر گم ہو گیا ہے، آپ اسے ڈھونڈتے کیوں نہیں؟
इंस्पेक्टर ने घूर कर औरत को देखा तो वो चुप हो गई, लेकिन अब मुझे उसका लहजा बड़ा अजीब सा लग रहा था। वो बिल्कुल दफाई मूड में आ गई थी। लग रहा था कि अपनी परेशानी भूलकर उसे हमारे घर आने की फिक्र लग गई है। थोड़ी देर के बाद इंस्पेक्टर साहिब ने गिरज कर कहा, बीबी आप थोड़ी देर के लिए यहाँ से बाहर जाइए। इंस्पेक्टर साहिब की बात सुनते ही औरत के जैसे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। क्यों जी, बाहर क्यों जाऊं? मैं क्या कोई चोर हूँ? अपने ही घर से बाहर चली जाऊं? औरत ने कहा। अब कि उसका लहजा बड़ा मजबूत था। बीबी आपको थोड़ी देर अपने घर के किसी और कमरे में जाना होगा, मुझे इस घर में कुछ देखना है। इंस्पेक्टर इनायतुल्लाह ने गहरी नज़रों से कहा तो औरत घबरा गई। नहीं इंस्पेक्टर जी, मैं नहीं जाऊंगी। घर के 100 मामलात होते हैं, मैं घर आपके हवाले कैसे कर दूं? अच्छा ठीक है, इंस्पेक्टर इनायतुल्लाह ने कहा और मुझे लिए घर से बाहर आ गए। मैंने कहा, इंस्पेक्टर साहिब ये क्या किया आपने? औरत के कहने में आ गए। अच्छा था कि हम घर की तलाशी ले लेते, आखिर वो तलाशी देने से हिचकिचा ही क्यों रही थी। कहने लगे, तुम नहीं समझते, मैं इस औरत को आजमा रहा था। इसके रवैये से ये तो पता चल गया है कि इसे परेशानी इस बात की है कि हमें सच न पता चल जाए। अगर ये परेशान होती तो परेशानी में इंसान इतनी बातें नहीं सोचता कि घर खुला पड़ा है या फिर घर किसी के हवाले कर दिया जाए। अब तुम सब्र करो और देखो मैं इस औरत का हशर क्या करता हूँ। इंस्पेक्टर साहिब ने कहा तो मुझे समझ न आई कि वो क्या करना चाहते हैं। खैर अगले 1-2 दिन खामोशी छाई रही। औरत भी गालिबन ये सोचकर चुप हो गई होगी कि शौहर की तफ्तीश करने में उसी का सच खुलेगा, इसलिए उसने हमें दोबारा राब्ता नहीं किया। लेकिन इंस्पेक्टर साहिब की नज़रों में तो वो आ गई थी। एक दिन सुबह सुबह इंस्पेक्टर साहिब कहने लगे, तुम अपने कपड़े बदलो, हम भेस बदल कर औरत के घर जाएंगे, देखेंगे कि अब वो क्या करती है। मैंने कहा ठीक है। मैंने अपनी वर्दी उतारी और शलवार कमीज़ पहन कर आ गया। इंस्पेक्टर इनायतुल्लाह भी कुर्ता शलवार पहने थे। हम दोनों बाइक पर बैठे और फारूक मस्जिद वाली गली की तरफ रवाना हो गए। वहाँ जाकर देखा तो अभी तक लोग नहीं जागे थे, हर तरफ खामोशी का राज था। इंस्पेक्टर इनायतुल्लाह ने मुझे घर के बाहर ही रुकने का कहा। खुद बाइक से उतरकर दरवाजे के आसपास दीवारों का जायज़ा लेने लगे। मैं देख रहा था कि वो क्या ढूंढ रहे हैं। कुछ समझ में ना आ रहा था कि अचानक उनकी नज़र एक ख़ास किस्म की चोंटी पर पड़ी। इंस्पेक्टर साहिब चौंक गए और कहने लगे, जाओ जाकर थाने से नफरी ले आओ, लेडीज़ पुलिस और पुलिस मोबाइल भी बुलाओ, इस औरत को गिरफ्तार करना है। इंस्पेक्टर साहिब की बात सुनकर मैं हैरान रह गया। लेकिन सर अभी तो उस औरत पर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, फिर हम उसे क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? मैंने मारे तजस्सुस के पूछा था। जितना कहा है उतना करो, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ तुम्हें बाद में बताऊंगा, और ये बात तुम्हें पुलिस में सारी ज़िंदगी काम आएगी। इंस्पेक्टर साहिब ने मुझे थाने जाने का कहा। मैं जल्दी से बाइक दौड़ाता थाने पहुंचा, पुलिस मोबाइल मंगवाई और कुछ लेडी पुलिस को लेकर वापस फारूक मस्जिद वाली गली की तरफ चला गया। पुलिस की गाड़ी देखकर लोग अपने घरों से निकलकर औरत के घर के बाहर जमा हो गए, गोया ये इसका तमाशा देखने आए थे। इंस्पेक्टर साहिब ने औरत के आंसू की परवाह न करते हुए लेडी पुलिस को हुक्म दिया कि औरत को गिरफ्तार करके पुलिस मोबाइल में बिठाया जाए। औरत पहले मज़ाहमत करती रही, फिर रोने लगी, बोली कि मेरा शौहर भी गुम हो गया है, तुम लोग मुझे भी गिरफ्तार करके ले जा रहे हो बजाय मेरी मदद करने। इंस्पेक्टर साहिब ने उसकी एक न सुनी, औरत को पुलिस मोबाइल में बिठा दिया गया। थाने पहुंचाकर मैं बेचैन था कि कब इंस्पेक्टर साहिब उस औरत के केस के हक़ाइक़ से पर्दा उठाते हैं, लेकिन इसकी नौबत न आई। लेडी पुलिस ने उस औरत की दुर्गत बनाना शुरू कर दी। उस पर बुरी तरह तशद्दुद किया गया, यहाँ तक कि वो अपना मुंह खोलने पर मजबूर हो गई। उसने खुद ही कह दिया कि वो एक एक लफ्ज़ सच बताएगी। बिलाखिर उसकी कहानी उसने अपनी ज़ुबानी खुद ही सुनाई। हम 2 बहनें थीं, मेरा नाम मारिया था और मेरी बड़ी बहन का नाम सारिया था। सारिया की शादी 3 साल पहले ही हुई थी। इन दिनों में 16-17 साल की थी जब सारिया दुल्हन बनकर घर से चली गई। उसके जाने के बाद मैं घर में तन्हाई महसूस करने लगी। अम्मा अक्सर बीमार घर में पड़ी रहती और अब्बा दुकान पर होते। बहन भाई कोई न था, अकेले में मेरा जी घबराता। मेरी उम्र में अभी भी बचपना बाकी था। तब मैं अक्सर सारिया से कहती कि तुम हमारे घर आ जाया करो, मगर उसका अपना घर था, वो कब तक हमारे साथ रहती। हफ्ते में 1-2 बार आ जाती।
ایک دن ساریہ آئی تو کہنے لگی کہ تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، کچھ دن وہاں رہو گی تو تمہاری طبیعت بھی سنبھل جائے گی، دل بہل جائے گا۔ ساریہ کی بات صحیح تھی، مجھے تو ان کا گھر ویسے بھی اچھا لگتا تھا۔ وہ اور ساجد بھائی اکیلے رہتے تھے، گھر میں کسی قسم کا شور شرابہ نہ ہوتا، وہاں جا کر میں باجی سے خوب گپ شپ کر سکتی تھی۔ خدا کی کرنی کہ جس دن میں باجی کے گھر گئی اسی دن ان کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ تو خود بستر سے جا لگیں۔ مجھے بڑی پریشانی ہوئی، ایسے میں ساجد بھائی نے ان کا بہت خیال رکھا، وہ ہر چیز ٹائم پر لاتے اور کہتے کہ اپنی باجی کو بنا کر فلاں چیز کھلاؤ، میں انہیں بیمار نہیں دیکھ سکتا۔ ایک دن رات کا وقت تھا، میں باجی کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی کہ انہیں نیند آ گئی۔ میں سوچنے لگی کہ اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤں یا یہیں رہ جاؤں، پھر سوچا کہ یہاں رہنا مناسب نہیں۔ میں کمرے سے باہر نکلی تو دیکھا باہر ساجد بھائی کھڑے ہیں۔ ساجد بھائی کو دیکھ کر مجھے عجیب سا لگا کیونکہ ان کی نظریں آج بدلی ہوئی لگ رہی تھیں۔ میں نے ان سے کوئی بات نہ کی اور تیزی سے چلتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ اپنے کمرے میں مجھے بیٹھے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ باہر مجھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میرا تو رواں رواں کانپ گیا۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو باہر ساجد بھائی کھڑے تھے۔ اچھا نہیں لگتا تھا کہ وہ باہر کھڑے رہیں۔ تب میں نے کہا، ساجد بھائی کیا بات ہے؟ آپ کو مجھ سے کچھ کہنا ہے؟ بولے ہاں۔ تم باہر آؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں نے دروازہ کھولا تو ساجد بھائی نے جھٹ سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ ان کی یہ حرکت دیکھ کر میں تو پریشان ہو گئی کہ کوئی بہنوئی اپنی بہن کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ میں نے کہا، ساجد بھائی آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ میرے بڑے بھائی ہیں اور آپ ہی بیمار ہیں، میں یہاں ان کی تیمارداری کے لیے آئی ہوں۔ مگر ساجد بھائی پر تو کوئی اور ہی بھوت سوار تھا، وہ مجھ سے لڑنے لگے اور میرے قریب آنے کی کوشش کرنے لگے۔ تب میں نے ان کے چہرے پر تھپڑ دے مارا اور زور سے دروازہ بند کر کے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ ساجد بھائی کا تو غصے سے برا حال تھا، وہ بکتے جھکتے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ باجی بیچاری دوائیوں کے اثر تھی، اسے شاید اس شور شرابے کو سننے کی ہمت نہ تھی۔ صبح اٹھ کر میں نے سوچا کہ مجھے یہاں ایک پل نہیں رہنا چاہیے، فوراً گھر چلے جانا چاہیے، مگر میری بہن کی حالت مزید خراب ہو گئی۔ صبح صبح بہنوئی نے انہیں گرم دودھ کا گلاس بھی دیا تھا، مگر اس کے باوجود ان کی کھانسی اور بخار میں کمی نہ ہو رہی تھی۔ انہیں دیکھ دیکھ کر میرا کلیجہ کٹنے لگتا۔ شام کو ساجد بھائی باجی کے لیے دوائیں لائے، میں نے انہیں دوائیاں کھلائیں اور اپنے کمرے میں جانے لگی۔ باجی کو بھی نیند آ رہی تھی۔ تب ساجد بھائی نے مجھے راستے میں ہی روک لیا، کہنے لگے، میں تو تمہیں شروع دن سے پسند کرتا ہوں، تمہاری بہن میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ تمہارے ماں باپ سے میں نے تمہارا رشتہ مانگا تو کہنے لگے کہ پہلے بڑی کا دیں گے، اس کے بعد ہی چھوٹی کی کریں گے، مگر تم مجھے شروع سے پسند تھیں۔ ساجد بھائی کے منہ سے ایسی خرافات سن کر مجھے غصہ آ گیا، مگر میں کچھ نہ بولی کہ میری بہن بیمار تھی۔ اگلے دن میری بہن کی حالت مزید بگڑ گئی، یہاں تک کہ انہیں ہاسپٹل لے جانا پڑا۔ ہسپتال پہنچ کر پتہ چلا کہ باجی نے شدید صدمہ لیا ہے، اسی صدمے کے کارن وہ بیمار پڑ گئی ہیں۔ بخار پریشانی کی وجہ سے تھا اور فالج کے بھی چانسز تھے، جبکہ باجی کو شدید قسم کا ہیضہ بھی تھا۔ یہ سن کر میں تو پریشان ہو گئی۔ امی ابو بھی ہاسپٹل پہنچ گئے، لیکن اسی شام باجی ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اس خبر نے تو جیسے میرے سر پر ساتوں آسمان گرا دیے۔ اس دن میں دھاڑے مار مار کر روئی تھی۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ میری باجی مجھے اتنی جلدی چھوڑ کر چلی جائیں گی۔ میں نے سوچا اب ساجد جیسے شخص کو منہ بھی نہیں لگاؤں گی، لیکن زندگی بڑی عجیب چیز ہے۔ زندگی انسان کو ایسے ایسے موڑ پر لے آتی ہے جس کا انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ ایک شام امی ابو گھر پر نہیں تھے، دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ساجد بھائی کھڑے تھے۔ میں انہیں دیکھتے ہی ڈر گئی۔ کہنے لگے، میں تم سے ایک بات کروں گا اور پھر چلا جاؤں گا، اس کے بعد مجھے تمہارے جواب کا انتظار ہوگا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اس گھٹیا انسان کو مجھ سے کیا بات کرنی ہے، مگر پھر بھی صبر کا دامن تھامے رکھا کہ میں کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی۔ تب ساجد بھائی نے بڑے ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، نورین، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اگر تم نے مجھے نہ کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ پہلے بھی تمہیں رشتہ نہ دینے کا انجام تمہارے سامنے ہے، یعنی تمہاری باجی کی موت، اور اب اگر تم انکار کرو گی تو سوچو کیا کیا ہو سکتا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی
کہ ساجد بھائی اس قدر بھی گر سکتے ہیں۔ نہ جانے ان کی بات کا کیا مطلب تھا، مگر میں تو ان کا لہجہ دیکھ کر ڈر گئی۔ میں نے ان سے کچھ نہ کہا، لیکن اب میرے پاس کھونے کو کچھ نہ بچا تھا۔ میری بہن تو اس دنیا سے چلی گئی تھی، اب مجھے ساجد سے کوئی ڈر نہیں تھا۔ اگلے 1-2 دن میں اس نے میرا جواب معلوم کرنے کی کوشش کی تو میں نے صاف کہہ دیا کہ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ ہی تم سے شادی کرنی ہے۔ تم نے جو کرنا ہے کر لو۔ میری بات کا ساجد پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے ماں باپ سے میرا رشتہ طلب کیا۔ نہ جانے انہیں کیا بات کہی کہ امی ابو نے میری رضا کے خلاف ہی مجھے ساجد کے پلے باندھ دیا۔ یہ بات میرے لیے بہت اذیت ناک تھی، مگر میں کیا کرتی؟ ساجد جیسے گھٹیا انسان کا ساتھ اب میری قسمت میں لکھا گیا تھا۔ شادی کے بعد ساجد کا رویہ مجھ سے بہت برا تھا۔ وہ مجھ سے ہنس کر بات تک نہ کرتا، ہر وقت مجھے تانے دیتا اور شک کرتا۔ وہ عجیب نفسیاتی قسم کا آدمی تھا۔ تب میں نے ایک دن اس سے نجات حاصل کرنے کی سوچی، کیونکہ اس نے میری بہن کی جان لی تھی اور یہ بات اس نے خود اپنے منہ سے بولی تھی۔ اس دن جب اس نے یہ کہا کہ وہ میری بہن کو بھی انکار کرنے کی سزا دے چکا ہے تو میرا خون کھول اٹھا۔ میں برداشت نہ کر سکی اور میں نے اس کی جان لینے کا سوچ لیا اور پھر اپنے منصوبے پر عمل کر کے اسے اس کی گھر کے صحن میں ہی دفنا دیا۔ یہ کہہ کر نفرت سے اس نے فرش پر تھوک دیا۔ سر عنایت اللہ نے اس عورت کو اندر لے جانے کا حکم دیا اور پھر بیٹھ کر اس کی فائل بنانے لگے۔ میں نے کہا سر، تب سے میں ایک ہی بات سوچ رہا ہوں کہ آخر آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ عورت ہی اپنے شوہر کی قاتل ہے؟ کہنے لگے، میں نے ایک عمر اس شعبے میں گزاری ہے، میں جانتا ہوں کہ کسی شخص کے بات کرنے کا مطلب اور انداز کیا ہوتا ہے۔ میں نے اس عورت سے جب بات کی تھی تو یہ گھبرائی ہوئی تھی، لگ رہا تھا کہ کوئی جرم کر چکی ہے، لیکن پھر میں اس لیے چپ رہا کہ ابھی تک کوئی ثبوت میرے ہاتھ نہ لگا تھا۔ سچ پوچھو تو میں ہمت ہارنے لگا تھا، کیونکہ کوئی سرا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ آج تک میں نے ثبوت پہلے اکٹھے کیے ہیں اور مجرم کو بعد میں گرفتار کیا ہے۔ اور جس دن میں تمہارے ساتھ اس عورت کے گھر گیا تھا، تمہیں یاد ہوگا میں نے دیوار پر ایک چونٹی دیکھی تھی اور تمہیں اس عورت کو گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا۔ ایسا میں نے اس لیے کیا کیونکہ یہ ایک خاص قسم کی چونٹی تھی جو صرف وہاں پائی جاتی ہے جہاں آس پاس کہیں انسانی لاش دفن ہو۔ یہ مردہ کھانے والی چونٹیاں ہوتی ہیں اور یہ قبرستان میں پائی جاتی ہیں۔ ایک بار میرا قبرستان جانا ہوا تھا، وہاں پر میں نے گہرے طریقے سے قبرستان کے ماحول کا جائزہ لیا تھا، تو مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ قبرستان کے پاس جو چونٹیاں موجود ہوتی ہیں ان کی ساخت دوسری چونٹیوں سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ اسی لیے جب میں نے قبرستان والی چونٹی اس عورت کے گھر کے دیوار پر دیکھی تو میں سمجھ گیا تھا کہ یہاں آس پاس ہی کہیں مردہ دفن ہے، اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ اس عورت کے جگہ بتانے پر صحن کو کھودا گیا اور وہاں سے اس کے شوہر کی لاش نکالی گئی۔ اس کے بعد اس عورت کو قانونی سزا دی گئی، کیونکہ انسان کے ساتھ جتنا بڑا بھی ظلم کیوں نہ ہو جائے، اصول یہی ہے کہ قانون کو ہاتھ میں نہ لیا جائے۔ یہ میرا تھانے میں پہلا کیس تھا، اس لیے مجھے وہ عورت نہیں بھولتی۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ غلطی کس کی تھی، اس عورت کی، اس کے ماں باپ کی، اس کی اپنی، اس کی بہن کی، یا پھر اس معاشرے کی جو نازک رشتوں کے درمیان کوئی پہچان ہی نہیں رکھتے۔ سالی آدھی گھر والی جیسی خرافات لے کر ہم نے رشتوں کی پاکیزگی ختم کر دی ہے۔ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔